السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 20 اپریل 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 195 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز میرے پاس پرچیوں کی شکل میں آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی انہیں بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ظاہر ہے اس وقت مسلمانوں پہ سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ فلسطین کا ایشو ہے. غزہ کے مظلومین جن پر اسرائیل اور سب سے بڑھ کر ان کا جو باپ ہے امریکہ مسلط ہوا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل مل کر جینوسائیڈ کر رہے ہیں مسلمانوں کا. نسل کشی کا ایک سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کے مظلومین کی حفاظت فرمائے اور باقی مسلمانوں کو ان کے حق میں جہاں تک ہو سکے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس حوالے سے میں نے پورا نیریٹو پچھلی دفعہ 2 گھنٹے میں دیا تھا. پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں میں نے 10 علمی پوائنٹس ڈسکس کیے تھے. جسے شوق ہے تو وہ اسے ضرور دیکھے. اس میں نے آپٹیمل سولوشن جس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں فیزیبل سمجھتے تھے وہ بیان کیا ہے. اس میں اختلاف رائے کا حق ہے، لیکن اختلاف رائے پھر جو کیا جائے وہ دلائل کے اوپر ہونا چاہیے، جذبات کے اوپر نہیں. اور اس میں سے کچھ نکلنا بھی چاہیے. یہ نہ ہو کہ اختلاف رائے کرتے ہوئے آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں اور خود بھی اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں اور باقیوں کو تانا دے رہے ہیں کہ ویڈیوز میں کیوں بات کرتے ہیں، وہاں خود کیوں نہیں جاتے. خیر، اس ٹاپک کے اوپر جتنی بھی چیزیں تھیں میں نے کھول کر پچھلی دفعہ بیان کر دی تھی. وہ آلموسٹ یوٹیوب کے اوپر ہمارے آفیشیل چینل پہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں ویڈیو، اور جو شارٹ کلپس بنے ہیں وہ ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں الحمدللہ. آج ان باتوں کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج میں اسی حوالے سے جو اپ ڈیٹس سامنے آئی ہیں اس ایک ویک کے اندر، ان 8 کرنٹ افیئرس کو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. 8 نیوز کہہ لیں آپ یا کرنٹ افیئر کہہ لیں، ان کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے مینج کیا ہے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے بات پہنچا سکوں. نیوز نمبر 1، وہ میرے بھائیوں پچھلے دنوں جو اوورسیز پاکستانی تھے ان سے ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر شاہ صاحب، سید صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک کنونشن سے خطاب کیا جس میں مختلف ٹاپکس کو انہوں نے بیان کیا، اور مختصر سی ویڈیو ہے آلموسٹ کوئی 8 منٹ کی. اس میں انہوں نے 12 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں. میں ان کو ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ کی جو 7 نیوز ہیں ان کو بھی کور کروں گا. یہ 8 کی 8 نیوز جو ہے وہ اسی ایک سیٹنگ کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی کور کریں گے، کیونکہ وہ سب کی سب فلسطین سے جڑی ہوئی ہیں. یہ لفظ ہے فلسطین، ویسے بولنے میں فلسطین بھی لوگ بول دیتے ہیں. فا کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، فلسطین. اسی لیے اس کے انگلش میں جو سپیلنگ ہے پیلسٹائن ہے، پی کے بعد اے آتا ہے، یعنی فا کے اوپر زبر لگے گا. تو یہ 8 کی 8 نیوز جو ہے وہ غزہ کے مظلومین سے متعلق ہے. ان میں جو پہلی نیوز ہے وہ ہمارے آرمی چیف کا بیان ہے جو لوگ انتظار کر رہے تھے. ظاہر ہے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ ایشو کیا تھا اور اس کے جواب میں ان کی طرف سے بھی کوئی گفتگو آنی چاہیے تھی، وہ آ گئی ہے. اب یہ علماء کا کام ہے کہ اس کے بعد وہ نیکسٹ اپنا لائے عمل اپنی عوام کو بتائیں، اور اگر یہ بالکل اس طریقے سے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ صرف خانہ پوری انہوں نے کی تھی لوگوں کا لہو گرمانے کے لیے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. یا پھر ہمارے والا موقف مان لیں جو ہم نے پچھلے ویک رکھا تھا 2 گھنٹے کی گفتگو میں، وہ ایک آپٹیمل سولوشن ہے. آرمی چیف نے جو یہ تقریر کی
اس تقریر کے دوران اوورسیز پاکستانی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ملک کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان کی موجودگی اس چیز کو انڈورس کرتی ہے کہ جو تقریر آرمی چیف نے کی ہے وہ ان کی مرضی سے ہوئی ہے، یا جو آرمی چیف نیریٹو دے رہے ہیں اس کے ساتھ وہ ایگری کرتے ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک بات. بہرحال ان شارٹ یہ کہ ہمارے یہ دونوں بڑے متفق ہیں اس 8 منٹ کی تقریر کے اوپر، جس میں کل 12 پوائنٹس ڈسکس ہوئے. میں ایک ایک کر کے ان کو مختصر ڈسکس کروں گا اور اس پہ اپنی طرف سے ورڈکٹ بھی دیتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ویسے تو ہماری خواہش تھی کہ یہ تقریر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو کرنی چاہیے اور آرمی چیف کو سامنے بیٹھ کے تالیاں بجانی چاہیے تھی، کیونکہ ملک کے بڑے کی طرف سے یہ چیز سامنے آنی چاہیے. لیکن چونکہ پاکستان اپنی پیدائش سے ہی ایک مرض لے کر پیدا ہوا ہے، اور وہ ہے پاکستان کا سیکیورٹی سٹیٹ ہونا، ارد گرد اتنے دشمن ہیں، اس کی وجہ سے ہمیشہ فوج ڈومیننٹ رہی ہے ہمارے پولیٹیکل کردار کے اوپر. کاش ہم سیکیورٹی سٹیٹ نہ ہوتے تو آج ویلفیئر سٹیٹ بن جاتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. ایک صورتحال ہی مسلمانوں کو سب کانٹیننٹ کے ایسی ملی کہ جس کی وجہ سے یہاں تک ایشو پہنچ گیا. بہرحال پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ دونوں بڑے اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں جو کچھ عاصم منیر صاحب نے بیان کیا. اس میں جو گفتگو کی گئی وہ 12 پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پوائنٹ نمبر 1، پاک فوج زندہ باد کے جو نعرے لگے، اس کے اوپر آرمی چیف نے کامنٹس کیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو پاکستان کی فوج کے ساتھ محبت ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یقیناً چونکہ وہ اوورسیز کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی اس لیے انہوں نے اوورسیز کا ذکر کیا. پوری قوم ہی محبت رکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پہ میری ورڈکٹ یہ ہے کہ فوج کو ایز اے ادارہ تو کوئی بھی پاکستانی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. فوج کا جو سیاسی کردار ہے اس کے حوالے سے لوگ ریزرویشن رکھتے ہیں. باقی ادارے کے طور پر کوئی نفرت نہیں کرتا. ہاں، ہر زمانے میں کوئی ایک پولیٹیکل جماعت جس کو حکومت سے نکالا جاتا ہے وہ وقتی طور پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور فوج کو ایز اے ادارہ رگڑنا شروع کر دیتی ہے. کبھی وہ پیپلز پارٹی ہوتی ہے، کبھی وہ نون لیگ ہوتی ہے، آج کل وہ پی ٹی آئی ہے، کل شاید کوئی اور جماعت ہو. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فوج کو ایز اے ادارہ کوئی نفرت کرتا ہے. لیکن بہرحال اس دفعہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ہماری فوج کو بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ فوج سے محبت کرتے ہیں اور انہیں محبت کرنی چاہیے، یقیناً کرنی چاہیے. لیکن فوج کو بھی اپنی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے جو وہ خود مانتے ہیں کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں، مستقبل میں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. پوائنٹ نمبر 2، اوورسیز کے حوالے سے انہوں نے ایک جملہ بولا کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے بلکہ برین گین ہے. برین ڈرین ایک ٹرم بولی جاتی ہے دنیا میں کہ جب کسی ملک کے پڑھے لکھے لوگ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں تو اسے کہا جاتا ہے یہ برین ڈرین ہو گیا، کہ وہ کوالیفائڈ لوگ اپنے ملک کے لیے ہمیں چاہیے تھے لیکن افسوس کہ انہیں یہاں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، بے روزگاری کی وجہ سے یا اکانومی کمزور ہونے کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ تھی تو وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. حالانکہ میں اس چیز کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتا. میرا شروع سے یہ موقف تھا جو آرمی چیف نے بھی اس دفعہ بیان کیا کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے. اگر اس لاجک کو مان لیا جائے، 1 کروڑ سے زیادہ چائنیز اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ برین ڈرین ہو رہا ہے؟ نہیں، ریمیٹنس بھیج رہے ہیں وہ اپنے ملک کو. ہمارا ملک بھی انہی ریمیٹنس کے اوپر چل رہا ہے. پچھلے مہینے تو $4 ارب سے زیادہ پاکستانیوں نے پاکستان میں بھیجا ہے. اب مجھے بتائیں، اتنی بڑی فگر کے اندر اگر ریمیٹنس باہر سے آتے ہیں تو ہی ہمارا ملک چل رہا ہے. یہاں پہ جتنا کاروبار چلتا ہے وہ انہی اوورسیز کے پیسے کی وجہ سے چلتا ہے، تبھی لوگ یہاں خریداری کرتے ہیں نا. تو میں تو یہ جذباتی جملے سمجھتا ہوں، چاہے وہ کسی پولیٹیکل جماعت کی طرف سے بولے جائیں، خواہ وہ کسی موٹیویشنل اسپیکر کی طرف سے کہ جی پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، یہاں بھوکے مر جائیں بھائی، خودکشیاں کریں. جس کو موقع ملتا ہے اس کو باہر کے ملک جانا چاہیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، اچھی جابز کے لیے. رہا یہ کہنا کہ یہاں پہ بندے کم پڑ جائیں گے، اللہ کے فضل سے ہماری جتنی آبادی ہے نا، یہ آدھی بھی باہر بھیج دے تب بھی بندے کم نہیں پڑیں گے. 25 کروڑ کا ایٹم بم ہم آبادی کا بن چکے ہیں اور آلموسٹ 10 سالوں میں شاید ہم امریکہ کو بھی کراس کر جائیں اور 4تھے نمبر کے اوپر آ جائیں. تو اس کی آپ فکر نہ کریں،
تھوک کے حساب سے ڈاکٹرز انجینئرز یہاں اویلیبل ہیں, کوئی برین ڈرین نہیں ہوگا. بہتر یہی ہے کہ لوگ اچھی جابز کے لیے, اچھے مستقبل کے لیے دوسرے ملکوں میں جائیں اور وہاں سے ریمیٹنس ملک کو بھیجیں تاکہ ہماری اکانومی چلے. اور پاکستان میں تو چیریٹی بھی اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہاں غریب لوگوں کا گزر بسر آسان ہوا ہے, اور ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی اوورسیز پاکستانیوں کا بھیجا ہوا پیسہ ہے جس کی وجہ سے یہاں یہ سارے معاملات چلتے ہیں. لہٰذا میں اس چیز میں ان کو انڈورس کروں گا جو انہوں نے بات کی, بلکہ یہ وہ بات ہے جو میں ان سے بہت پہلے سے کر رہا ہوں. میری 3-4 سال پرانی ویڈیو ریکارڈ ہے, اس میں بھی میں نے یہ ساری باتیں کی تھی. پوائنٹ نمبر 3, آرمی چیف نے کہا کہ ہم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ایک سپیریئر قوم ہے. بالکل میں بھی ایگری کرتا ہوں, لیکن صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے. اگر آپ صرف یہ بات کریں گے تو وہ تو ہٹلر بھی کہتا تھا کہ ہم جرمنز جو ہیں سب سے زیادہ سپیریئر ہے, اس کی وجہ سے اس نے آدھی سے زیادہ دنیا تباہ کر دی. تو اسلام سپیریئر ہونے کا کانسیپٹ اس حوالے سے نہیں دیتا کہ انسانیت میں ذات پات کا کوئی فرق کیا جائے. سپیریئر ہونا اس امت کو جو اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی دی ہے اس کی وجہ سے ہے, اور اس میں کوئی ایک رنگ و نسل نہیں ہے. ورنہ تو صرف عربی سپیریئر ہوتے, ہم اجمی نہ ہوتے. آج عربی جو ہے وہ اپنا دین اجمیوں سے لے رہے ہیں. امام بخاری امام مسلم کون ہے؟ اجمی ہے. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اسلام میں کوئی اس اعتبار سے ذات پات کا نسل کا کوئی فرق نہیں ہے. ادروائز صرف عربی سپیریئر ہوتے ہیں اور دین کی خدمت صرف عربی کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر خدمت تو اجمیوں نے کی ہے. ہاں ایز اے امت ہم سپیریئر ہیں, اور اس میں صرف ہم پاکستانی شامل نہیں ہیں, اس میں عربی بھی شامل ہیں, اس میں یورپین بھی شامل ہیں, اس میں امریکن بھی شامل ہیں جو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہے. اور وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے سورہ آل عمران کے اندر, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی ایمان کامل اس کا ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اس منصب کی وجہ سے یہ امت افضل ہے. ویسے تو ہم جذباتی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے پچھلی ساری انسانیت سے بہتر ہیں. اس کے پیچھے اصل ریزن یہ ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا ہے, یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. اور اس میں سب کچھ آ گیا. نیکی کی طرف بلانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے توحید کی طرف بلانا ہے, نماز کی طرف بلانا ہے. نیکی کی طرف بلانا یہ ہے کہ آپ نے رزق حلال کی طرف بلانا ہے, ماں باپ کے حقوق کی طرف بلانا ہے, بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں. اور اسی طریقے سے برائی سے روکنا صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہم نے شرک کی وعیدیں سنانی ہے, بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے جتنے گناہ ہیں ان سے روکنے کی کوشش کرنا ہے. اس اعتبار سے ہم بہترین امت ہیں. تو اس امت کو جو ٹائٹل ملا ہے, اگر اس ٹائٹل کے مطابق وہ عمل نہیں کرتی تو پھر کوئی بہترین نہیں ہے, ہم سپیریئر نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. سپیریئر ہم اس صورت میں ہوں گے جب ہم نبیوں والا کام کریں گے جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے. ادروائز یہ صرف جذباتی جملے ہیں کہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ نبی اسلام کی امت میں آئے. کام وہ والا نہیں ہے جس کی وجہ سے خوش نصیبی ہے. کام نہیں وہ کرنا تو بھائی پھر کوئی خوش نصیبی نہیں ہے اگر آپ نے وہ کام نہیں کرنا تو. پوائنٹ نمبر 4, آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی کہانی جو ہے وہ اپنے بچوں کو سنائیں, انہیں بتائیں. یہ کہانی وہ نہیں جو مولوی سناتے ہیں, یعنی اوریجنل سٹوری کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر یہ ملک کیوں حاصل کیا. اور اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی 2 نیشن تھیوری کا ذکر کیا, 2 قومی نظریے کا, کہ سب کانٹیننٹ میں 2 قومیں آباد ہیں, ایک مسلمان ہے اور دوسرے ہندو. یعنی یہ جو ڈویژن ہے قوموں کی وہ ریلیجن کی بنیاد کے اوپر ہے. اسی وجہ سے تو آج پاکستان کی یونٹی کی علامت بھی اسلام ہے. ادروائز پنجابی الگ سے قوم ہے, سندھی الگ سے قوم ہے, پشتون الگ سے ہیں اور بلوچی الگ سے ہیں, لیکن جو چیز انہیں ایک بائنڈنگ کے اندر رکھتی ہے وہ اسلام ہے. اور ظاہر ہے کہ اسی کی بنیاد کے اوپر یہ تفریق کی گئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس 2 قومی نظریے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص پاکستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک کرے. بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کی جو 11 اگست کی تقریر ہے وہ اس پر گواہ ہے کہ انہوں نے
اعلانیہ یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ پاکستان میں رہنے والے سب لوگ آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جا سکتے ہیں، اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، اپنے چرچز میں جا سکتے ہیں، یعنی پاکستان میں رہنے والے سارے شہری ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہیں، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ ٹو نیشن تھیوری کا ہرگز وہ مطلب نہیں ہے جو آج کل آرمی چیف کی تقریر کو اٹھا کر انڈین میڈیا کے اندر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر تو ایک بڑی اسٹانچ قسم کی ہندو حکومت آ گئی ہے جنہوں نے ہندو مسلم فسادات دوبارہ سے شروع کروا دی ہیں۔ عوام الناس تو ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی امن کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کی یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس اکیلے بندے نے اتنے بڑے بڑے لیڈرز جو اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنی پاپولیرٹی کے اعتبار سے، اپنے قد کاٹ میں محمد علی جناح سے بہت بڑے تھے، گاندھی، ابوالکلام آزاد، اگر آپ کمپیرزن کریں تو یہ بڑے لیڈر تھے سب کانٹیننٹ کے۔ اتنے بڑے لیڈرز کی موجودگی میں جو کہ پاکستان کو ایک الگ سے ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، انگریزوں کو اس بات کے اوپر قائل کر لینا کہ دو ملک ہم نے بنانے ہیں، محمد علی جناح کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس چیز نے انہیں ان سے بڑا کر دیا اس ایسپیکٹ میں کہ انہوں نے اکیلے ہوتے ہوئے اتنے بڑے بڑے لیڈرز کو اس اعتبار سے شکست دی اور گوروں کو قائل کیا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بعض علماء جو اس وقت اس چیز کو غلط سمجھ رہے تھے، میرے خیال ہے آج ان کی اولادوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ڈیسیژن درست تھا کہ ہم ایک الگ ملک لیں۔ آپ علماء دیوبند کو دیکھیں تو ان کی اکثریت اس بٹوارے کے خلاف تھی، اس کے پیچھے کوئی پاکستان سے نفرت نہیں تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو وہاں رہ جائیں گے ان کے حقوق کا کیا بنے گا۔ لیکن دو علماء ڈومیننٹ دیوبند کے ایسے تھے کہ جنہیں میں سلوٹ کرتا ہوں، نمبر 1 شبیر احمد عثمانی صاحب، اور نمبر 2 اشرف علی تھانوی صاحب۔ یہ لوگ پاکستان کے حامی تھے، اسی لیے تھانوی صاحب نے آپ کو پتا دیوبند مدرسہ سے بھی ریزائن کر دیا تھا، ان کے تو اختلافات شروع ہو گئے تھے، لیکن چونکہ ان کی پرسنالٹی بہت بڑی تھی اس وجہ سے دیوبندی ان کو حکیم الامت کہتے ہیں، ادروائز دیوبند مدرسہ تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا پاکستان کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو سپورٹ کریں گے، اگرچہ انہیں پاکستان میں آنا اس اعتبار سے نصیب نہیں ہوا، 1944 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن شبیر احمد عثمانی صاحب جو تھے انہوں نے پھر اس مشن کو چلایا، اور محمد علی جناح کا جنازہ بھی شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھایا تھا رحمہ اللہ تعالی۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے ان علماء کو، جو علماء کا کریڈٹ ہے وہ ہم ان کو دیں گے۔ اب رہا جو بریلوی علماء تھے، وہ ظاہر ہے کہ سارے کے سارے محمد علی جناح کے ساتھ تھے، اسی وجہ سے وہ اکثر دیوبندیوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تم لوگ تو مخالفین پاکستان ہو۔ تو پوری بات بتانی چاہیے کہ سارے مخالفین پاکستان نہیں تھے، میجورٹی تھی، لیکن وہ بھی بدنیتی کے ساتھ نہیں تھے، اس کے پیچھے اور ریزن تھی۔ لیکن تھانوی صاحب اور شبیر احمد عثمانی صاحب، یا پھر جماعت اسلامی کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ بھی تو دیوبند سے ہی نکلے ہیں۔ مولانا مودودی ہو رحمہ اللہ تعالی، یہ بعد میں جب پاکستان بن گیا تو پھر وہ اسی سسٹم کا حصہ بنے، یہ ان کا کریڈٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ غلط میسج نہیں جانا چاہیے کہ دو قومی نظریے کا مطلب کوئی یہ سمجھے کہ یہاں پہ ہندوؤں کو قتل کر دیا جائے اور مسلمانوں کو جینے کا حق ہے۔ نہیں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کرسچنز ہوں، پارسی ہوں، انڈیا میں تو جوز بھی رہتے ہیں، پاکستان میں بھی کراچی میں کسی زمانے میں رہتے تھے، اب تو میرے علم میں نہیں ہے کہ جوز رہتے ہوں۔ سب کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی نیشنلٹی میں اپنے عقائد اور نظریات کے مطابق اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، وہ آرمی چیف نے کہا کہ 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد کے اوپر بنائی گئیں، ایک ریاست طیبہ، طیبہ اور طیبہ، یہ دونوں، اور توبہ، یہ تینوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ ریاست مدینہ، اور اس کا پرانا نام یثرب تھا، قرآن میں نام یثرب آیا، مدینہ بھی آیا، اور دوسری ریاست جو ہے وہ پاکستان کی جو کلمے کی بنیاد کے اوپر بنی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے اس کے علاوہ بھی ریاستیں ہیں جو نظریاتی ہیں، مثلا جو سعودی عرب کی ریاست ہے، انیشلی وہ بھی شرک اور بدعت کے خلاف محمد بن عبد الوہاب صاحب کی اسٹرگل تھی، وہ اپنی زندگی میں تو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ان کی تیسری نسل میں جا کے آل سعود کے ساتھ مل کر جو آل شیخ نے محنت کی، بہرحال وہ سعودی عرب میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے ورلڈ وار 1 کے بعد۔ وہ بھی ایک نظریاتی
ریاست ہے. اسی طریقے سے ایران کا جب انقلاب آیا تو آپ اس کو چوتھی نظریاتی ریاست کہہ سکتے ہیں 1979 میں. یہ چاروں ریاستیں اس اعتبار سے نظریاتی ہیں. اسرائیل چونکہ ایک یہودیوں کی ریاست ہے، وہ بھی اپنی جگہ ایک نظریاتی ریاست ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، لیکن اس پہ میں ورڈک یہ دوں گا کہ پھر اس نظریاتی ریاست کو زبانی کلامی نہیں چلنا چاہیے، پھر اسلامی جو عدل و انصاف کا قانون ہے وہ یہاں پر نافذ ہونا چاہیے. انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہوتے ہیں پلانٹ ارتھ پہ، اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو وہ قائم کرتے ہیں، جو سورۃ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا مشن رپورٹ کیا ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے. لوہے کا ذکر اسی لیے اس میں آیا، الحدید لوہے کو کہتے ہیں، کہ اگر تلوار بھی اٹھانی پڑے، آرمڈ کنفلکٹ بھی کرنا پڑے، تو عدل و انصاف کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، بالکل بات درست ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے. پورا سچ یہ ہے تلوار کے زور پر اس لیے پھیلا کہ رومنز اور پرشینز نے سینکڑوں سال سے انسانیت کا استحصال کیا ہوا تھا. صرف واض و نصیحت سے انہوں نے اپنی حکومتیں نہیں چھوڑ رہی تھی، ان کو تلوار کے زور پر اسلام نے اکھاڑا تاکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو. اسلام کے آنے سے پہلے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین ہوتا تھا. اگر پرشیا کا بادشاہ آتش پرست ہے تو وہ اپنی ریاست میں اس چیز کو اسٹیبلش کرتا تھا کہ سب لوگ آگ کی پوجا کریں. رومن امپائر کے ہیڈ نے 337 عیسوی میں کانسٹنٹائن نے اگر کرسچینٹی قبول کی تو اس سے پہلے سب بت پرست تھے، پھر پوری رعایا جو ہے وہ کرسچن ہو گئی. کسی تبلیغ کی وجہ سے نہیں ہوئی، بادشاہ کرسچن ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی یہ 250 سال پہلے کا واقعہ ہے کانسٹنٹائن والا، 337 عیسوی، کیونکہ نبی اسلام کی پیدائش ہوئی ہے 571 عیسوی میں. تو اسلام نے پہلی دفعہ یہ آزادی دی کہ بادشاہ اور رعایا کا دین مختلف ہو سکتا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا گیا ہے. اب جس کی مرضی ہے وہ ہدایت کا راستہ قبول کرے، جس کی مرضی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے. اسلام نے پہلی دفعہ اجازت دی، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر کے دور میں جب یروشلم مسلمانوں کے پاس آیا تو سیدنا عمر نے اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا. ورنہ 500 سال سے آلموسٹ یہودیوں کو وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، جب سے ٹائٹس نے 70 عیسوی میں ان کو وہاں سے نکالا تھا. 500 سال بعد پہلی دفعہ سیدنا عمر نے اجازت دی کہ یہ انٹرنیشنل سٹی ہے، یہاں پہ مسلمان بھی آ سکتے ہیں، جوز بھی آ سکتے ہیں، کرسچنز بھی آ سکتے ہیں. البتہ کرسچنز نے یہ ٹریٹی کروائی تھی کیونکہ جنگ کے بغیر یروشلم حوالے کیا تھا کہ یہودیوں کو صرف آنے کی اجازت ہو، یہاں پہ وہ رہ نہیں سکتے. تو سیدنا عمر نے ان کی یہ بات مان لی تھی، اور مسلمان اس کے اوپر کاربند رہے. سلطنت عثمانیہ بھی سختی سے ڈٹی رہی، اور اسی وجہ سے پھر یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کروایا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 1917 میں بالفور ڈکلیریشن ہوئی، اور دوبارہ سے پھر وہ آلموسٹ سمجھ لیں 2000 سال بعد یہودی وہاں پر آباد ہونا شروع ہوئے، اور اس وقت انہوں نے قبضہ کر لیا. تو یہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ ایک اسلامک کنٹری میں بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے تو صرف یہ نام کا اسلامک نہیں ہونا چاہیے، اسلام کا عدل اور انصاف بھی یہاں پر قائم ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 6، بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ 1500 جو دہشت گرد ہیں BLA کے اور باقی تنظیموں کے جو آرمڈ کنفلکٹ کر رہے ہیں ریاست پاکستان کے خلاف، ان کی وجہ سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم انہیں قابو کر لیں گے. اور جو لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ یہاں ہمارے ملک میں نہیں آ پا رہی اس وجہ سے کہ یہاں پر دہشت گردی ہے، تو ان کو بھی ہم میسج دیں گے کہ یہ 1500 لوگ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں قابو کر لیں گے، جس کے لیے انہوں نے خوارج کی ایک ٹرم بھی ڈیوائز کی ہے. بالکل خوارج تو ہیں یہ، کیونکہ آرمڈ کنفلکٹ کر رہے ہیں ریاست کے خلاف. اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان جو ہے یہ پاکستان کی تقدیر ہے، اور ہماری تقدیر ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن اس میں اپنی طرف سے ایک چیز ایڈ کروں گا کہ خوارج کے ساتھ تو بے شک آرمڈ کنفلکٹ کرنا ضروری ہے. ظاہر ہے یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانتے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے اپنے اس سیکولر طبقے کے اوپر
کہ جو ٹی ٹی پی کی تو مخالفت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مذہبی دہشت گرد ہیں، لیکن جب بلوچستان کے دہشت گردوں کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں، کیونکہ وہ سیکولر دہشت گرد ہیں، وہ مذہبی دہشت گرد تو نہیں ہے۔ تو بھائی چاہے سیکولر دہشت گرد ہوں چاہے مذہبی دہشت گرد ہوں، جو بھی ریاست کے خلاف آرمڈ کنفلکٹ کریں گے، اسلحہ اٹھائیں گے، ان کے ساتھ پھر فوج کے ذریعے ہی نپٹنا ضروری ہے۔ ان کو آپ باتیں کر کے منوا نہیں سکتے، لیکن جو پولیٹیکل سٹرگل کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ آرمڈ کنفلکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اداروں کا بھی کام ہے کہ انہیں صحیح طریقے سے اکوموڈیٹ کریں۔ مسنگ پرسنز کا مسئلہ میں 2012 سے اٹھا رہا ہوں، وہ حل ہونا چاہیے اور عدالتوں کے ذریعے حل ہونا چاہیے، اندر خانے حل نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ کسی بھی انسان کا حق ہے کہ اس کے گھر کا کوئی فرد اگر غائب ہے تو ریاست ذمہ دار ہے، چاہے وہ مجرم بھی ہے تب بھی اسے کٹہرے میں لا کر ثابت کریں۔ ہمارے اپنے ادارے میں میرے ایک سینئر تھے، اور جب میں جنرل مینیجر بنا تو اس دوران ایک کورس بھی انہوں نے ہمیں کروایا تھا، ڈاکٹر وسیم اکرم، امریکہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، بڑے لائق آدمی تھے، لیکن وہ کچھ عرصے بعد پتا چلا کچھ ہمارے ادارے کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ان کے اندر خرابی آنا شروع ہوئی ہمارے میزائل پروگرام میں۔ جب اس کو ڈیپ ڈگ کیا گیا تو وہ ڈاکٹر صاحب بیچ میں کلپرٹ نکلے، انہوں نے پاکستان کے کئی سیکرٹ جو ہے وہ لیک کر دیے ہوئے تھے، اور پھر ظاہر ہے انہیں فوجی عدالت کے ذریعے سزا سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ایک بریگیڈیئر بھی تھا رضوان نام کا، آپ نے میڈیا میں ان دونوں بندوں کے نام سنے ہوں گے، چونکہ یہ خبر میڈیا میں آئی ہے اس لیے میں اسے اوپنلی بیان کر رہا ہوں۔ اب تو اس خبر کو بھی 2-3 سال گزر چکے ہیں۔ تو پوری ورکنگ کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے جو سینئر تھے ڈاکٹر وسیم اکرم، ان کی وائف کو، ان کے بچوں کو بلا کے دکھایا کہ تمہارے باپ نے اور تمہارے خامن نے یہ غداری کی ہے جس کی وجہ سے ہم اسے یہ سزا دے رہے ہیں، ہم نے ویسے اسے سزائے موت نہیں سنائی ہے۔ تو مزہ آیا نا۔ اسی طریقے سے بلوچستان کے جو لوگ ہیں یا ہمارے کے پی میں جو لوگ ہیں جو ریاست کے خلاف آرمڈ کنفلکٹ کر رہے ہیں، تو ان کے جرائم کو عدالت میں ثابت کرنے کے بعد سزائیں سنائی جائیں۔ اگر آپ مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل نہیں کریں گے تو عوام الناس میں آپ کے خلاف نفرت ہوگی، یعنی کہ ریاست پاکستان کے خلاف نفرت۔ پوائنٹ نمبر 7، آرمی چیف نے کہا کہ فوج کے ادارے کو بدنام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، اور دیکھیں میں نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ ایک پولیٹیکل جماعت اتنی پاپولر ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، میں نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور کسی کے کہنے پہ نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ میرا ایک سٹانس ہے، اس میں میں کوئی لحاظ نہیں کرتا، خواہ وہ فوج کے خلاف جاتا ہو، خواہ وہ کسی مذہبی جماعت کے خلاف جاتا ہو، خواہ وہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف جاتا ہو، میں اسے دھڑلے سے بیان کرتا ہوں۔ اور اس میں چند ایک یوٹیوبرز بھی کود پڑے اپنے ڈالرز پکے کرنے کے لیے، ان کی بھی میں نے طبیعت صاف کی، اور دیکھیں کس طرح دبکے ہوئے بھاگے ہوئے، وہ نہیں سامنے آئے۔ میں نے ان کا ہر چیلنج قبول کیا کہ بھائی آج جو تمہاری ہر شرط منظور ہے، میرے ساتھ آ کے بات کر لو۔ تو مجھے تو اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں کسی کو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کے جو خلاف ہوتا ہے ایز اے ادارہ، وہ تو بے شک ملک کا دشمن ہے، لیکن فوج کیا اپنے اوپر غور و تفکر کرے گی کہ یہ جو دن آج ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں یہ کن لوگوں کی وجہ سے دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ تو مجھے یہ بات کہنے میں آر نہیں ہے کہ اس میں سب سے بڑا اگر کوئی قصوروار ہے تو وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ انہی کی غلط پالیسیز کی وجہ سے یہاں تک معاملات پہنچے۔ خود ایک پولیٹیکل لیڈر کو یہ مہاتما بناتے ہیں، اس کے ذریعے عدلیہ کو گالیاں دلواتے ہیں۔ افتخار چودھری صاحب کو کتنی گالیاں پڑی اس وقت کنٹینر کے اوپر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے پڑی کہ کوئی اس وقت کی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ اس کی دشمنی تھی؟ نہیں، چونکہ افتخار چودھری صاحب ایک ڈکٹیٹر مشرف کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، باقی ان کی کمزوریاں اپنی جگہ، بعد میں جو انہوں نے گند مچایا وہ اپنی جگہ، وہ گند ہی ہے۔ بلکہ ارشاد بھٹی صاحب مجھے کہہ رہے تھے افتخار چودھری صاحب کی بھی میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، میں نے کہا بڑی بات ہے، انہوں نے آپ کو ٹائم دے دیا ہے، تو وہ گند اپنی جگہ۔ لیکن افتخار چودھری صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہوئے اور مشرف کو وردی اتارنی پڑی، اگرچہ اس میں فوج کے کچھ لوگ بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن بہرحال دلیری افتخار چودھری کی تھی۔ افتخار چودھری صاحب کو کنٹینر سے خان صاحب کے ذریعے گالیاں پڑوائی اس لیے گئی کہ آندہ کوئی فوج کے خلاف اس طریقے سے کھڑا نہ ہو۔ دوسرا کسے گالیاں پڑوائی گئی اس زمانے میں؟ جیو کو، کیونکہ جیو شروع سے ایک ڈیموکریٹک چینل ہے، وہ ہمیشہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا ہے۔ آج تو پی ٹی اے کو بھی اچھا لگتا ہے نا، احمد میر صاحب وہی ہیں، عمران خان صاحب چینج ہوئے ہیں، وہ تو وہیں پہ کھڑے ہوئے، اور جیو اپنی پالیسی میں اسی جگہ کھڑا ہے۔
جیو نے تو ارشاد بھٹی کو فارغ نہیں کیا، لیکن جب خان صاحب آئے تھے انہوں نے اپنے مخالفین صحافیوں کو فارغ کرنا شروع کر دیا تھا، جیو کو گالیاں پڑوائیں. یہ سارے معاملات اس وقت ہوئے اس وجہ سے کہ جو بھی ڈیموکریسی کی بات کرے، فوج کے پولیٹیکل کردار کے خلاف بولے، اس کو گالیاں پڑواؤ، خواہ وہ افتخار چودھری ہو، خواہ وہ جیو ٹیلی ویژن ہو. اور کینٹ ایریا میں تو باقاعدہ لکھ کے لگایا ہوتا تھا کہ یہاں جیو نہیں چلے گا. ان دنوں تو میں تو شہر میں رہ رہا تھا، میرا بھی انہوں نے بند کر دیا. تو میں نے ان کو فون کیا، ان کا جی وہ بڑے گھر والوں نے منع کیا. میں نے کہا لعنت ہے تمہارے اوپر یار، پیسے ہم سے لے رہے اور کام جو ہے بڑے گھر والوں کا کر رہے ہو. میں نے تمہیں اس چیز کے پیسے دیے کہ میں نے اے آر وائی کا جھوٹ سننا ہے؟ میں تو سارے چینلز دیکھتا ہوں. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب پی ٹی اے والوں کو یہ باتیں بری لگتی تھی. آج کل تو پی ٹی اے والے تو نظریاتی پلس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے بیج آپ نے بوئے تھے. اس وقت 11 نکاتی ایک ایجنڈا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کے حوالے کیا تھا کہ آپ نے زرداری کو گالیاں نکالنی ہے، آپ نے نواز شریف کو گالیاں نکالنی ہے، سارے سیاستدانوں کو چور کہنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے نا آپ کو ہم مہاتما بنائیں گے اور پھر ہم مل جل کے کام کریں گے. انہیں کیا پتا تھا کہ خان صاحب بھی ان کے گاٹے فٹ ہو جائیں گے بعد میں. تو اس وقت یہ سب کچھ، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ زبانی کلامی باتیں ہیں، ان کو پتہ ہے. اس کو لیڈ کر رہے تھے ہمارے آصف غفور صاحب، بھائی ہیں، دوست ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور فیض امیر صاحب. یہ سب لوگ دیکھ رہے تھے. ایک صرف صحافی نے جرت کی کہ انہوں نے وہ 11 نکاتی، جو جس طرح وہ محمد علی جناح کے 14 نکات تھے نا، یہ 11 نکات بیان کر دیے. وہ تھے طلعت حسین صاحب، اور بعد میں رضوان رضی نے بھی اس کو بیان کیا، لیکن ڈرتے ڈرتے بیان کیا. اب تو خیر سامنے آ چکا. تو یہ سب کچھ ہماری فوج کروا رہی تھی. اس وقت 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر ہزاروں بندے انہوں نے آئی ایس پی آر میں بھرتی کیے جو لوگوں کو چور ڈاکو کہتے تھے. آج وہی جو چور ڈاکو کہہ رہے تھے نا باقی پولیٹیکل لیڈرز کو، فوج کو وہی گالیاں نکال رہے ہیں، اور فوج کہہ رہی ہے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے. تو بھائی اس کے ٹانڈے جو ہیں وہ آپ کے بڑوں سے ہی ملتے ہیں. اچھا، اب یہ باتیں ساری شاہ جی کو پتہ ہے، آصف منیر صاحب کو، لیکن فوج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو کبھی بھی اوپنلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ مجھے ان کا ذاتی تجربہ ہے. میرے ساتھ بھی کچھ اس حوالے سے زیادتی ہوئی. علیحدگی میں مان لیتے ہیں، سامنے آ کے نہیں مانتے. میرا خیال ہے سامنے آ کے ماننے میں بھی کوئی آر والی بات نہیں ہے. اعلانیہ مانے. اگر آپ خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ اعلانیہ معافی مانگے، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کے بڑے بھی اعلانیہ معافی مانگے. باجوہ صاحب بھی، اور فیض امیر کو تو خیر پکڑا ہوا ہے انہوں نے، آصف غفور صاحب بھی، اور باقی لوگ بھی. چونکہ ادارے کی پالیسی تھی تو یہ کر رہے تھے. تو اس پہ ورڈکٹ دینا ضروری تھا کہ واقعی پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی فوج کے خلاف بولتے ہیں، لیکن اس کو ڈیپ ڈیک کریں گے تو یہ آپ کے بڑوں کی غلطیاں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. پھر جو ایک جہادی کانسیپٹ آیا، پرائیویٹ کیا آپ نے جہاد کو، جہادی تنظیمیں لانچ کی. یہ تو اللہ بھلا کرے FATF حفظہ اللہ تعالیٰ کا، وہ نہ ہوتا تو آج بھی ہمیں خیال نہ آتا. انہوں نے پھر ضرب عزم کیا، رد الفساد کیا، اور آپریشنز کیے. لیکن ابھی بھی دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا واقعی یہ طے کر لیا ہے کہ ریاست پرائیویٹ جہاد نہیں کرنے دے گی، یا وقتی طور پہ ہم یہ کر رہے ہیں اور اندر خانے ہم ان کو بھی تنخواہیں دے رہے ہوں. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ویسے میرے علم کی حد تک تو یہ بیچارے سارے جہادی بے روزگار ہوئے ہیں آج کل، لیکن یہ نہ ہو کل کو کوئی صورتحال بدلے تو پھر آپ ان کو ہائر کر لیں اور ہمارے اوپر مسلط کر دیں. اس وقت تو بیچارے بے روزگار ہیں، ظاہر ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سارے جہادی تنظیموں کے لوگ، کچھ تو وہ افغانستان چلے گئے اور کچھ بیچارے یہاں پہ ریڑیاں لگا رہے ہیں. تو لگ رہا ہے کہ ان کی تنخواہیں بند ہوئی ہوئی ہیں. ان کو اکوموڈیٹ کریں. ویسے تو وقتی طور پہ ایک ملی مسلم لیگ اسی لیے بنائی گئی تھی کہ انہیں اکوموڈیٹ کیا جائے. اور بڑی حیران کن بات ہے، یہ وہی ہماری جماعت الدعوہ تھی جو جمہوریت کو کفر کہتی تھی، بعد میں انہوں نے ملی مسلم لیگ بنا کے اپنے کینڈیڈیٹس بھی کھڑے کر دیے. تو اچھی بات ہے، دے رہے درست ہے. پوائنٹ نمبر 8، آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان جو ہے یہ ہارڈ سٹیٹ ہے، اور اس کی ڈیفینیشن انہوں نے کی کہ ہارڈ سٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں ہر ادارہ آئین کی حدود کے اندر اپنے کام صحیح طریقے سے کر رہا ہو. تو انہوں نے کہا اب ہر ادارہ اپنا کام صحیح طریقے سے کرے گا، یعنی عدلیہ بھی صحیح طریقے سے کام کرے گی، فوج بھی کرے گی. کسی کو پرائیویٹ جہاد کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے، کسی کو فوج کے خلاف بولنے کی یا ریاست پاکستان کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دیں گے، جو گالی گلوچ کی حد تک ہے. کاش ایسے ہی ہو کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرے. لیکن ہمارا ماضی کوئی اچھا نہیں ہے اس اعتبار سے. ہماری عدلیہ بھی کمپرومائز رہی. جتنے ڈکٹیٹرز آئے ان کو لیجیٹیمائز کیا عدلیہ نے. عدلیہ یعنی سپریم کورٹ اگر کسی ڈکٹیٹر کو لیجیٹیمائز نہ کرے تو وہ حکومت نہیں چلا سکتا. جتنے یہ ڈکٹیٹر آئے ان کو ہمیشہ عدلیہ نے سپورٹ کیا، اور عدلیہ کے ذریعے ہم نے ایک پرائم منسٹر کو پھانسی پہ چڑھا دیا. عدلیہ کے ذریعے ہم نے ایک پرائم منسٹر کو پاناما کی بنیاد کے اوپر پیسہ لانا تھا ملک میں، وہ پیسہ تو نہیں آیا، اینڈ پہ اقامہ نکال کے اسے حکومت سے نکالا.
اور عدلیہ کی بنیاد کے اوپر ہی آج کل جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم بھی آ چکی ہے, اس میں تو ظاہر ہے عدلیہ کا کیا قصور ہے, وہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے. بہرحال اگر یہ اچھی انٹینشن کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کے رزلٹ بھی نظر آنے چاہیے. اسی طریقے سے ماضی میں جو ہماری فوج کا کردار رہا سیاست میں, جو باجوہ صاحب نے اپنی آخری تقریر میں کہا کہ ہم سب سے زیادہ قربانیاں دیتے ہیں لیکن ہمیں گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں اس وجہ سے کہ ہم سیاست میں لچ فرائی کرتے رہے, تو یہ تو ایکس آرمی چیف نے خود اپنی آخری تقریر میں مانا تھا. تو مستقبل میں پھر اس چیز کو انشور کیا جائے کہ واقعی ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرے, اور ہر ادارہ اگر صحیح طریقے سے کام کرے گا تو 3 مسائل ایسے ہیں جو میں اسپیسیفکلی یہاں مینشن کروں گا کہ جو ایڈریس ہونے چاہیے. نمبر 1, مسنگ پرسنز کا ایشو ایڈریس ہونا چاہیے. عدلیہ کا کام ہے ان لوگوں کو پروڈیوس کرے, اور اگر مجرم ہے سزائیں دے, اور اگر بے گناہ ہے تو انہیں ان کے رشتہ داروں تک جانے کی اجازت ملے جو بیچارے سالوں سے ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں. نمبر 2, 9 مئی کے کیسز ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں, کوئی فائنل اس اعتبار سے ورڈکٹ نہیں آیا. پچھلے دنوں کچھ لوگ چھوڑے گئے فوجی عدالتوں کے ذریعے, جو صرف جیو فینسنگ میں آئے تھے انہیں تو چھوڑا جائے. جو لوگ مجرمین ہیں جن کا جرم ثابت ہوتا ہے بے شک انہیں سزائیں دی جائیں, لیکن جلدی دی جائیں, لٹکایا نہ جائے اس معاملے کو. اور نمبر 3, فوج اور عدلیہ اپنے آپ کو پالیٹکس سے الگ کرے. اب جب یہ ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے, پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے ٹائم لگے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملات آگے چلتے ہوئے نظر بھی آنے چاہیے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ جتنی مضبوط ہے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی, اور اس میں مجھے کہنے میں عار نہیں ہے کہ اس میں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی مجرم ہوتے ہیں. جب یہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت اسی فوج کے ساتھ مل کے اپنے مخالفین کو یہ جیلوں میں ڈلواتے ہیں, جب وہ مخالفین فوج کے ساتھ ملتے ہیں پھر ان کو جیلوں میں ڈلوا دیتے ہیں. تو اگر یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی ان کے اعلی کار نہ بنے, ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں, جو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی یہ 2 معاہدے لکھ لیے جائیں تو یہ ایشوز مستقبل میں ایڈریس ہو سکتے ہیں. اللہ کرے جی ایڈریس ہو. پوائنٹ نمبر 9, آرمی چیف نے سوشل میڈیا کے اوپر کرٹیسزم کیا, اور وہ تو اپنی نجی محفلوں میں سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس پہ زیادہ تر نیگیٹو چیزیں ہی پروپیگیٹ کی جاتی ہیں, لیکن اس کی وجہ سے اوور آل اس کو ہم شیطانی میڈیا نہیں کہہ سکتے. میرا موقف یہ ہے کہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کا یوز کرنا چاہیے, اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کے اوپر قوانین بنانے چاہیے. اسی تقریر میں انہوں نے بڑا اچھا ایک جملہ بولا کہ پاکستان کا سوشل میڈیا یہ ہے کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ, اور اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, یعنی فارورڈڈ ایز ریسیوڈ, یعنی جس طرح مجھے ملا میں نے آگے اس کو پہنچا دیا. یعنی اگر ہماری جماعت کہہ رہی ہے نا کہ یہ پولیٹیکل لیڈر یہودی ایجنٹ ہے تو ہم نے کوئی تحقیق نہیں کرنی, ہم نے اسے یہودی ایجنٹ کہنا ہے. اور اگر اس جماعت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چور ہیں تو ہم نے کوئی تحقیق نہیں کرنی, ہم نے چور کہنا ہے. بھلے ہمیں انگلینڈ کی عدالتوں میں مقدمات بھی ہارنے پڑ جائیں پھر بھی ہم کہیں گے نہیں یہ بھی چور ہے. تو اس طرح نہ کریں. اس کے اگینسٹ آرمی چیف نے سورۃ الحجرات کی آیت تلاوت کی, آیت نمبر 6. وہ غلطی سے ان کے منہ سے سورۃ الاحزاب نکل گیا, اس کا بھی لوگ مذاق بنا رہے ہیں. اللہ کے بندو, اس طرح چیزیں بیان کرنے میں تو صحابہ تابعین تبع تابعین کو بھی وہم لاحق ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کرٹیسزم کرنا شروع کر دینا ہے. اصل چیز تھی کہ انہوں نے آیت درست پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے اہل ایمان اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو آگے پہنچانے سے پہلے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں پھر تم اس پر شرمندہ ہو کہ یہ کیا حرکت میں کر بیٹھا. تو یہ آیت مبارکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے بغیر تحقیق کے بات آگے نہیں پہنچانی. اسپیسیفکلی یہ آیت جو ہے وہ ولید بن عقبہ سے متعلق نازل ہوئی, جس کو نبی علیہ السلام نے صدقات کی کلیکشن کے لیے بھیجا تھا, لیکن وہ اس اسپیسیفک قبیلے میں نہیں گیا. تفسیر ابن کثیر میں پورا یہ واقعہ درج ہے. اور آ کر نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ تو انکاری ہو گئے ہیں, مرتد ہو گئے ہیں. تو نبی علیہ السلام تو ایک فوجی مہم روانہ کرنے لگے تھے ان کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ تو وہاں پہ گیا ہی نہیں ہے, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. تو اس میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں اس آیت کو دلیل بنایا ہے. سٹارٹ ہی میں مقدمہ لکھتے ہوئے 92 روایتیں جب لکھی تو سٹارٹ اسی آیت سے لیا کہ یہ قرآن نے بتایا ہے کہ آپ نے تحقیق کے بغیر حدیث کو بھی آگے بیان نہیں کرنا.
اس کے بعد سے مسلم میں امام مسلم وہ حدیث بھی لے کر آئے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. اس کی اگر کوئی نمائندہ مثال ہے نا تو وہ پاکستان کا سوشل میڈیا ہے, اور اس میں بھی خصوصاً جو پولیٹیکل جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں نا, ٹوٹلی جھوٹ کے اوپر مبنی, اس کو آپ کہیں ثابت نہیں کر سکتے. پوچھا جائے کہتے ہیں جی سب کو پتا ہے. بھائی مجھے بتایا, اگر اسی طریقے سے کہا جائے کہ سب کو پتا ہے تو جو پی ٹی اے کے مخالفین ہیں وہ کہیں گے سب کو پتا ہے کہ خان صاحب یہودی ایجنٹ ہیں, دیکھیں انہوں نے تو شادی بھی اسی فیملی میں کی ہوئی ہے جن کو بالفور ڈکلیریشن ملی تھی اور اسرائیل بنا تھا. ہاں جی یہ بات تو آدھی درست ہے, لیکن اس کے بعد یہودی ایجنٹ آپ نے کہاں سے ثابت کر دیا ان کو؟ جو بندہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے مقدمہ اسلام کا لڑے, مسلمانوں کا لڑے, جو بندہ اسرائیل کا نام لے کر, امریکہ کا نام لے کر فلسطین کی حمایت کرے اور اسرائیل اور امریکہ کو کنڈیم کرے, اس حوالے تک تو ان کا موقف دوسرا ہے. باقی وہ جو امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس لے کے, وہ بات غلط ہے, لیکن اس حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تو آپ کس طرح یہودی ایجنٹ کہہ سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے یہ لوگ کہنا شروع کر دیں کہ جی یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے ڈیزل کی بد میں اتنا روپیہ ہڑپ کر لیا. بھائی اگر ہے تو کسی کورٹ میں اسے ثابت کریں. جی ثابت نہیں ہو سکتا تو ثابت تو وہ بھی نہیں کر سکتے, ثابت تو آپ بھی نہیں کر سکتے, تو بھائی کیوں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہو؟ ویسے آج کل تو دونوں کی دوستی ہوئی ہوئی ہے. اب تو اچکزئی صاحب بھی ان کے امام ہیں, تو پہلے اچکزئی صاحب کو پاکستان کا غدار کہتے تھے, خان صاحب ان کی دخلیں اتارتے تھے کنٹینر کے اوپر. تو وقت بدل جاتا ہے, تو انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے. کوئی ایسا آپ کام کرے ہی نہ کہ آپ کو بعد میں اتنا بڑا یو ٹرن لینا پڑ جائے, اور اگر یو ٹرن لینا پڑے تو پھر اعلانیہ اپنے پرانے گناہوں پر معافی بھی مانگے. صرف یو ٹرن لینا کافی نہیں ہوتا, معافی بھی مانگنی ہوتی ہے کہ یہ مس ہینڈلنگ ہوئی تھی. تو فیک نیوز کے حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ سائبر کرائم جو ہے اس کے حوالے سے سزائیں ہونی چاہیے, ایف آئی اے کو ایکٹیو ہونا چاہیے. ویسے بعض معاملات میں ایف آئی اے بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے اگر کسی کی پرسنل تصویریں لیک ہو جائیں, اس حوالے سے اگر آپ ان کو شکایت کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ وہ صحیح طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں ایشوز کو. لیکن بعض جگہ کمزوری ہمیں نظر آ رہی ہے. یہاں پہ اے آئی کی بنی ہوئی بےہودہ ویڈیوز ایک سٹنگ چیف منسٹر کی عام کر دی جاتی ہیں, لیکن وہ بھی اپنے مجرمین کو سزا دلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. پرائم منسٹر کے خلاف, اسی طریقے سے مختلف سیلیبریٹیز کے خلاف, عام بندوں کو تو چھوڑ دے. تو سزائیں سخت ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ فریڈم آف ایکسپریشن کا گلا بھی نہیں گھونٹ دینا. یہ نہ ہو کہ آپ اتنے سخت قوانین بنائیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ کی کسی پالیسی پر نقد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ اس صحافی کو آف ایئر کر دیں. ہاں گالی گلوچ پہ اترتا ہے, جھوٹے الزامات لگاتا ہے, مقدمہ بنائے کہ بھئی تو نے یہ بات کی, آگے ثابت کر, ہر جانے کا مقدمہ کرے. نجم سیٹھی صاحب پہ 35 پنکچر کا الزام لگا نا, تو انہوں نے مقدمہ کیا, الٹیمیٹلی خان صاحب نے ریٹرن میں معافی مانگ لی کہ جی میرا وہ پولیٹیکل بیان تھا. تو مزہ آیا نا. قانون میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن اتنی کھلی چھٹی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان الزامات لگاتا رہے اور بعد میں معافیا مانگتا پھرے. اکا دکا تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک روٹین بنا لینا, اس وقت ایک پولیٹیکل گین اس سے حاصل کرنا اور بعد میں کہنا جی میں نے تو معذرت کر لی تھی. اچھا معذرت کرتے ہیں بند کمروں میں, الزامات لگاتے ہیں جلسوں میں. تو بھائی معذرت بھی جلسوں میں ہی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پبلک کو وہی نیریٹو دے کر رکھیں. اور یہ میں کسی ایک پارٹی کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, سارے اس میں شامل ہیں جو ایسا کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 10, انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے, یعنی یہ کشمیر کے اوپر حملہ گویا پاکستان کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم کشمیریوں کی حمایت ہمیشہ کی طرح جاری رکھیں گے. شکر الحمدللہ بڑے عرصے بعد ہم نے کشمیر کا کوئی مقدمہ سنا ہے. ادروائز جب سے ہمارے ایکس پرائم منسٹر ٹرمپ سے ہو کے آئے تھے اور اس کے بعد کشمیر کی جو انفرادی حیثیت تھی وہ مودی نے ختم کر دی, اس کے بعد تو صرف ہم احتجاج کے اوپر آ گئے تھے اور کشمیر کا نام لینے ہی چھوڑ گئے تھے. اور اس میں صرف خان صاحب کا قصور نہیں ہے, اس سے بڑے مجرم باجوہ صاحب تھے. شکر الحمدللہ اب ہمیں کشمیریوں کا خیال آیا, تو اب اپنا وضو قائم رکھنا ہے اور کشمیر کے اوپر بات کرنی ہے. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کشمیر میں پاکستان کوئی فوج گھسا دے. جو باؤنڈریز ملکوں کی بن چکی ہیں, آپ نے یو این او کے ذریعے پولیٹیکل سٹرگل کو سپورٹ کرنا ہے. ہمارے ہزاروں اسٹوڈنٹس وہاں موجود ہیں, شاید لاکھوں میں ہوں. آپ تو سب سے زیادہ دعوت کا کام انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہے الحمدللہ اس پلیٹ فارم کا. میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نے کوئی آرمڈ کنفلکٹ نہیں کرنا, پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھنی ہے, اس کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں. کیونکہ جب سے یہ نیشن سٹیٹس بنی ہیں ورلڈ وار 2 کے بعد, قومی ریاستیں, اب آپ کسی کی حیثیت اس اعتبار سے تبدیل نہیں کروا سکتے کہ کسی ملک کے قبضے میں کوئی جگہ ہے تو آپ چھین لیں خود سے جنگ کے ذریعے. یہ جو کچھ بھی چھینا جائے گا
وہ یو این او کے ذریعے ہوگا. اگر آپ مجھے مثال دیں کہ رشیا نے یوکرین سے کچھ علاقہ چھین لیا ہے تو بھائی رشیا تو وہ 5 سپر پاورز میں آتا ہے نا, وہ تو ورلڈ لیڈر ہے نا ورلڈ وار 2 کے بعد. وہ کسی قانون قاعدے کو نہیں مانتے, نہ ان کے اوپر کوئی قانون لگتا ہے. اور یہ بات میں دکھ کے طور پر کہہ رہا ہوں, یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی سپورٹر ہوں ان کا. ان کی بدماشی ہے دنیا کے اوپر, امریکہ, یو کے, فرانس, چائنا اور رشیا. تو وہ انویژن کریں تو ان کی انویژن تو چل جائے گی. بھائی ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے, ہم کیا انڈیا نہیں کسی کھاتے میں آتا. حالانکہ 1/5 آف ورلڈ انڈیا میں رہ رہا ہے. انڈیا کی آبادی چائنا کو بھی کراس کر گئی ہے, 1.5 ارب ہو گئی ہے, دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے. لیکن دیکھیں ان کو بھی یو این او میں پرماننٹ ممبر نہیں بنایا گیا, اور نہ وہ مستقبل میں بنیں گے. ادروائز اگر ان کی آبادی دیکھی جاتی تو وہ حقدار تھے کہ انہیں پرماننٹ ممبرشپ ملتی. لیکن وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے غلام رہے ہیں, ہم سے آزادی لی ہوئی ہے انڈینز نے, ہم ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیں گے. تو وہ کبھی بھی ان کو پرماننٹ ممبر نہیں بنائیں گے. رہا یہ انویژن والا معاملہ, تو یہ نہ پاکستان کر سکتا ہے نہ انڈیا کر سکتا ہے. گریلا وار کے ذریعے ہم نے بھی کشمیر میں کیا کر کے دیکھ لیا, وہ آپ کے سامنے ہے. اور انڈیا بھی جو کچھ بلوچستان میں کروا رہا ہے, ہاتھ اس کے بھی کچھ نہیں لگنا. الٹیمیٹلی بلوچستان پاکستان سے الگ نہیں ہوگا. اور جو لوگ بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے ہیں نا, وہ غلط ہے. بنگلہ دیش کا تو سٹارٹ ہی میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان بننا, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی دوری کے ساتھ, جس میں اتنا بڑا ملک جو نظریاتی طور پر آپ کے خلاف ہو انڈیا, وہ آتا ہو, تو یہ 2 الگ ہی ملک اس وقت بن جاتے تو بہتر تھا. لیکن جو پاکستان کی سرزمین کے ساتھ جڑے ہوئے علاقے ہیں ان کے بارے میں آپ بھول جائیں. اگر بنگلہ دیش بھی پاکستان کے ساتھ جڑا ہوتا نا تو کبھی بھی الگ نہ ہوتا. اور اب تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور دے دی ہے اس اعتبار سے کہ وہ اپنی فوجی صلاحیت اور سب سے بڑھ کر اٹامک ویپنز کی وجہ سے اپنے ملک کی سالمیت کو قائم رکھ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ اس میں کوئی ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 11, یہاں آ کر آرمی چیف نے غزہ اور فلسطین کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سٹرونگ الفاظ کے ساتھ اگر اسرائیل کی کسی اسلامک کنٹری نے مذمت کی ہے تو وہ پاکستان ہے. یعنی کہ وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت وہاں آرمی چیف سے کسی نے نہیں پوچھا کہ فوج کب بھیجیں گے, اور نہ آج مولوی کی جرت ہے جو جہاد کے فتوے دے رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف سے کہیں کہ آپ فوج کب بھیجیں گے. پتہ سب کو ہی ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا ورلڈ پالیٹکس ہے. میں پچھلی دفعہ بول چکا, مجھے بار بار اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ پورا ایک مقدمہ ہے, اس کے لیے آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں 2 گھنٹے کی. لیکن اس میں ضرور عرض کروں گا, اگرچہ ہم نے بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے, لیکن ابھی بھی یو این او اور او آئی سی کے پلیٹ فارم سے کافی سارے معاملات کو آگے چلانے کی ضرورت ہے. مثلا کمبائنڈ فنڈ جو ہے قائم کیا جائے جس میں غزہ کے مسلمانوں کی ہیلپ کی جائے, مال کے اعتبار سے بھی اور ان کے راشن کے اعتبار سے بھی, کھانے پینے اور شیلٹر کے اعتبار سے. اسی طریقے سے جو ان کے پولیٹیکل حقوق ہیں ان کے اوپر بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. جنگ والا معاملہ تو چھوڑ دیں, وہ میں انشاءاللہ بعد میں بھی ڈسکس کروں گا. ان کہانیوں سے آپ باہر نکلیں. اس وقت تو ہم جو مسلمان ملک ہیں اپنی حفاظت کر لیں تو یہ بڑی بات ہے. ویسے جذباتی کوئی تقریریں کریں تو وہ تقریروں کی حد تک ہے. تو یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو پرائیویٹ جہاد والے مولوی ہیں ان کے اوپر بھی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کہ پرائیویٹ جہاد کے نام پہ بندے بھرتی کریں یا چندہ بکس لانچ کر دیں. یہ مولوی تو بڑے خوش ہوتے ہیں ان دنوں میں, وہ چندہ بکس لانچ کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے جدادیں اپنی بنانی ہوتی ہیں. وہاں جو پہنچے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کون لوگ پہنچے ہوئے ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن پہنچی ہوئی ہے جماعت اسلامی کی. لیکن یہاں تو BCO جماعتیں فنڈز لیتی ہیں. ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ کا کون سا فنڈ وہاں پہ پہنچا ہے. یہ تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے, رفاح بارڈر تک نہیں جا سکتے. رفاح بارڈر کے اوپر تو مصر کے درجنوں ٹرک کھڑے ہوئے ہیں, وہ اسرائیلی آگے نہیں جانے دیتے. یہاں سے جا کے انہوں نے بہت بڑا کام کر دینا ہے جو یہاں پہ فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں. یعنی فلسطینیوں کے خون کو تو نہ بیچیں اس اعتبار سے کہ ان کے نام کے اوپر آپ اپنی جدادیں اور اپنی توندیں بڑھا رہے ہیں. بہرحال یہ انہوں نے فلسطین کے حوالے سے ٹوٹل یہی چند ایک جملے بولے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا. آخری پوائنٹ نمبر 12, انہوں نے کہا کہ ہر مشکل کا سامنا ہمیں کرنا ہوگا اگر ہم پاکستان کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ باتیں کرنا آپ چھوڑ دیں کہ پاکستان رائز نہیں کر رہا. انہوں نے کہا پاکستان رائز کر رہا ہے. اب سوال اس چیز کا ہے کہ کتنی جلدی سے وہ اوپر جائے. ٹھیک ہے, ہمارے کافی سارے فگرز بہتر ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سٹاک ایکسچینج بھی بہتر ہوئی, IMF کے اعتبار سے بھی, بجلی بھی ابھی پچھلے دنوں سستی ہوئی,
سبزیاں بھی پچھلے 2-3 مہینے سے کافی نیچے آ گئی ہیں, کچھ فرق ہے, لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز کرنے کی ضرورت ہے ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے, وہ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, چارٹر آف ڈیموکریسی, کہ کوئی سیاسی جماعت, کوئی عدلیہ, کوئی فوج کسی حکومت کو ختم کروانے میں اپنا لچ فرائی نہ کرے, 5 سال پورے کرنے تھے. اور دوسرا, چارٹر آف اکانومی لکھے کہ حکومت خواہ کسی جماعت کی ہو, ہماری اکنامک پالیسیز چینج نہیں ہوگی. ڈاکٹر منموہن سنگھ ہمارے جیلم سے ہی تھے, خیر اب تو وہ جیلم سے الگ ہو چکا ہے, چکوال کے گاؤں کے. 1991-2 میں جو انہوں نے پالیسی سیٹ کی, انڈیا دیوالیہ ہو چکا ہوا تھا اس وقت. آج دنیا میں جو ٹاپ کے 20 ملک ہیں اکانومی میں, ان میں آ چکا ہے, بلکہ اب تو وہ ٹاپ 5 میں آنے کے قریب ہے. اس زمانے میں جو پالیسیز انہوں نے سیٹ کی تھی, اگرچہ بالکل اپوزٹ جماعت کی حکومت آئی, بی جے پی کی تیسری گورنمنٹ ہے, لیکن انہوں نے پالیسیز کو چینج نہیں کیا. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نیا آرمی چیف آتا ہے تو فوج کا قبلہ بدل جاتا ہے, نیا وزیر اعظم آتا ہے تو ملک کی اکانومی کا قبلہ بدل جاتا ہے. تو چارٹر آف اکانومی اگر لکھا جائے گا, اس کا فائدہ ہوگا کہ کوئی حکومت یہ نہیں کہے گی کہ جی یہ تو پچھلی حکومت نے قرضے لیے تھے, تو بتایا جائے گا بھائی اس وقت آپ بھی اس میں شامل تھے. کیونکہ جب چارٹر لکھا جائے گا پھر ساری سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی. چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا جائے تو ہی آپ ملک کو اس تباہی سے باہر نکال سکتے ہیں. یہ تو میں نے پہلی نیوز کور کی جو ڈیٹیل تھی. ابھی مزید 7 نیوز ہیں چھوٹی چھوٹی, چونکہ وہ فلسطین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, میں اسی کے اندر اس کو کور کروں گا. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.